ایک ماں نے بڑا دردناک میسیج کیا. میں پہلے تو بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے میسیج میں بھی ان کو دعا بہت تو نہیں لیکن دعا لکھی. وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ ہے، لڑکا ہے جو 3.5 سال میں کسی حادثے کی وجہ سے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا. اب وہ 22 سال کا ہے. میں اس کی خدمت کرتی ہوں، میں اس کو نہلاتی ہوں، میں ہی اس کے جسم کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں. میں کئی دفعہ اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ آپ یہ کام کریں. تو شوہر نے 1-2 دفعہ کوشش کیا. وہ بیچارہ بچہ معذور ہے ذہنی طور پہ، تو وہ قابو میں نہیں آتا ہوگا. تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے اس کو باتھ روم میں مار کے اس کا برا حال کر دیا. تو اب میں ان کو بار بار کہتی بھی نہیں ہوں. اب میرے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ میری بہن، پہلے تو میں وہی آپ کو صبر کی مزید تلقین کروں گا. یہ آپ کی خدمات آپ کے لیے درجات کی بلندی کا بہت سبب ہیں، اور جب میدان محشر میں انشاءاللہ اس کا انعام آپ پا رہی ہوں گی تو آپ شاید ہی آپ کے دل میں تمنا ہو، جیسے حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کاش اور زیادہ آزمائشیں ہوتی جن پہ میں صبر کر کے اس سے زیادہ انعامات حاصل کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیٹے کا ستر ڈھک کے اسے نہلا سکتی ہیں. منہ زیر ناف کا بھی میں نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ستر بچے کا دیکھیں. اس کے لیے والد صاحب کو کر لیں کہ بھی چلو اس کو اگر وقتی طور پہ باندھنا بھی پڑ جائے، جیسے ہاتھ وغیرہ تھوڑا باندھ دے، پیر باندھ دے اور والد صاحب کر دیں تو وہ چلیں، پھر بھی ان کے لیے گنجائش نکلے گی. لیکن بہرحال ایسے ہی چھوڑ دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ستر نہ دیکھیں، ان کو چھوڑ دیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ باقی چیزیں جو نہلانے وغیرہ کی جو خدمات وغیرہ ہیں وہ آپ بالکل کر سکتی ہیں. اگر شوہر کرے تو بہت بیسٹ ہے. ایک اس میں سجیشن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ خاندان کے افراد ایسے ہوتے ہیں، بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو جانتی ہیں کہ ایسا معاملہ ہے، اس کے باوجود وہ گھر والے بھی اور بچی بھی نکاح کرنے پر راضی ہوتی ہے. ایسی کئی فیملیز کو میں جانتا ہوں جس میں خود بچی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرتی ہوں اور میں اس کو سنبھال لوں گی. اگر کوئی ایسی بچی آپ کو مل جاتی ہے تو اس کا نکاح کروا دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیوی سارے معاملات دیکھ لے گی اگر کوئی اس میں تیار ہو جائے. زبردستی نہیں کیجیے گا. کسی کو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پیسوں کا لالچ وغیرہ دے کر بعضوں کی بچیوں کو اس طرح نکاح کروا لیے جاتے ہیں اور وہ بچی بیچاری اس کا دل راضی نہیں ہوتا اور اس کی ساری زندگی پھر ایک تکلیف اور عذاب میں گزرتی. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی دل سے راضی ہو جائے اور اس نیک عمل کے اندر رغبت حاصل کر لے اور وہ چاہے کہ چلو درجات کی بلندی کا سامان سب اپنی زندگی خوشگوار گزار رہے ہیں، اگر یہ آزمائش میں گزار لوں تو میں ہمت رکھتی ہوں، تو پھر بالکل وہ پھر ساری بچے یہ معاملات کر لے گی. چھوٹے بچے کی الٹی کے بارے میں پوچھا. یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے کے جسم سے جو بھی چیز باطن سے نکلتی ہے، چاہے وومیٹنگ ہو یا پیشاب ہو اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ ہیں. پیشاب جیسے بڑے کا پیشاب ہوتا ہے بالکل اسی کے مثل ہیں. تو یہ الٹی وومیٹنگ جو بچہ دودھ کی بعض اوقات سفید دودھ کی الٹی کر دیتا ہے جب پیتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب کی مثل ناپاک ہے. لہذا اگر کپڑوں پر جیسے یہ ایک ہتھیلی ہے، اس میں آپ پانی ڈالیں، قطرے گرنا شروع ہو جائیں تو رک جائیں. جتنا یہ ہے ہتھیلی کے اندر یہ 1 درہم کہلاتا ہے. اگر وہ بچے کی وومیٹنگ 1 درہم سے زیادہ ہے پھر تو نماز ہوئی نہیں. اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، لیکن واجب العیادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر 1 درہم سے کم تھوڑی بہت الٹی لگی ہوئی تھی، نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز کے لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. اور اس میں بھی افضل اولا یہی ہوتا ہے کہ پہلے صاف کیا جائے. اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو بچوں نے میٹنگ کر دی، بس یہ دوپٹے سے صاف کیا، نماز کا ٹائم آیا اسی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لی. یا جو عوام میں معروف ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے. کس نے کہا کہ پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نبی کریم نے ہر قسم کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا ہے. اور یہ جو روایات میں آیا کہ بعض اوقات لوگ بچے کو سرکار کی گود میں دے دیتے، بچہ پیشاب کر دیتا تو سرکار پانی لے کے اس پہ چھڑک دیا کرتے تھے. تو یہ اس سے ایک نتیجہ نکالا بعض نے کہ شاید بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، دیکھیں دھویا نہیں، صرف چھڑک دیا. علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں صرف اس وقت معمولی سی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے تھا. یہ کہاں ثابت ہوا کہ سرکار نے بعد میں نہیں دھویا تھا؟ کیونکہ جو پیشاب کے ناپاک ہونے کی احادیث ہیں وہ مطلقاً ہیں. مطلقاً مینز وداؤٹ اینی کنڈیشن. اس میں بالغ نابالغ کی کوئی قید نہیں ہے.
وَاسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، سرکار نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کے باعث ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام خرید لیں، یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے مسئلے پر۔ عوامی لحاظ سے طہارت کا شاید کوئی ضروری مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو عام فہم طریقے سے اس کتاب میں نہ مل جائے، ضرور گھر میں رکھیں۔